آگے نبی کریم السلام نے فرمایا 5واں وہ بندہ ہے جو چلتے گھومتے پھرتے اپنی شلوار کو اپنے ٹخنے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتا ہے. فرمایا کہ ایسے بندے سے بھی اللہ رب العالمین کی بے حد نفرت ہے. میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کئی ایسے گناہ ہیں کہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے لیکن شریعت کی روح سے بہت بڑے گناہ ہیں. ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی مذمت ذکر کی. حدیث کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب اللباس کے اندر امام صاحب نے باب بیان کیا باب تحریم جر الثوب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ من الخیلاء. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شلوار کو دھوتی کو جس نے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا بھلے باقی ٹائم پہ عبادات کرتا رہے اپنے آپ کو صحیح درست سالم عقیدے کا مالک سمجھے لیکن رب العالمین اس سے اتنے ناراض ہیں کہ اللہ کی رحمت کی ایک نظر بھی اس بندے کو نصیب نہیں ہونی. اور یہ دین کا وہ اہم مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ دور دراز سے آ کے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے ہیں. اس مسئلے کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ان کو سکھلاتے تھے. امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر ایک باب بیان کیا کہ الاحتباء گوٹھ مار کے بیٹھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اوصینی یا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیں مجھے کوئی وصیت کر دیں. فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ. ہم کہتے ہیں بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں پیغمبر جس پر اتنی توجہ دے خصوصی نشستوں میں اپنے احباب کو اس چیز کی طرف توجہ دلائے کیا یہ مسئلے چھوٹے ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ ایاکا و اسبال الازار سلیم سن اپنی شلوار کو کبھی ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا اس لیے کہ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَ اللہ کی نظر میں یہ تکبر ہے. اور فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُهَا اور اللہ پاک اس عمل سے اس عمل کے کرنے والوں سے رب کی بہت بڑی نفرت ہے. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابی سے غلطی سے کوتاہی سے معاملہ ہو گیا. حدیث کتاب السنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب الزینہ باب اسبال الازار. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا سیدنا سفیان بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس بندے کی دھوتی ذرا ٹخنوں سے نیچے آ گئی ہے تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے اور اس کے دونوں کندھوں پر رحمت والے رسول نے اپنے ہاتھ رکھ لیے اور آپ نے بڑی محبت سے بڑی الفت سے بڑے پیار سے اس بندے کو سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ یا سفیان اے سفیان لا تسبل ازار کبھی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکاؤ کیونکہ رب کی نظروں میں یہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو اتنی اس معاملے کی طرف توجہ دلائی. صحیح بخاری کے اندر کتاب اللباس کے اندر امام بخاری نے ایک باب بیان کیا ہے باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین ففی النار. حدیث لائے اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین ففی النار جو بندہ اپنی شلوار کو اپنی دھوتی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے یہ ٹخنے جہنم کی آگ میں ڈلیں گے بلکہ اس سے بھی سخت کلمات ارشاد فرمائے. حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب اللباس کے اندر امام بخاری نے ایک باب بیان کیا گیا من جرّا ثوبہ من الخیلاء. نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ بینا رجل ماضی میں ایک بندہ گزرا ہے وہ بڑا مغرور تھا اللہ کی ان باتوں کو مذاق جانتا تھا. اس کی عادت کیا تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے یہ جر و ازارہ وہ اپنی شلوار کو وہ اپنی دھوتی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے تھے. اس زمانے کے نبی نے صاحب شریعت نے اسے اس چیز سے منع کیا لیکن اس نے اس بات کو معمولی جانا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خسف اللہ بھی یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ پاک نے اس گناہ کے وجہ سے اس بندے کو زمین میں دھسا دیا. اور آپ نے فرمایا ایسے دھسا دیا
وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس گناہ کی مذمت بیان کرتے ہوئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی جائے گا اور زیادہ نیچے چلتا ہی جائے گا۔ کیا مجھے بتاؤ، ایک بندے نے سارے عمل کیے، ساری نیکیاں کی، لیکن یہ وہ عمل کر دیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے در کی نفرت کما لی۔